بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور اس سے پیٹ ہمیشہ صاف رہتا ہے۔ معدے کی بیماریوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر حمل نہ ٹھہرتا ہو تو اس بگول کے چھلکے کو نمک والے پانی کے ساتھ پی لیں۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ اگر نظر کمزور ہو جائے تو پھل اور سبزیاں زیادہ کھایا کریں۔ دل کے مریضوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کریں۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا جسم کی ہر بیماری دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ پانی پینے سے تھکن کم ہوتی ہے۔ اگر کھانا پکاتے وقت مرچی آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھنے سے مرچ کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ جو شخص کمزور ہو اسے چاہیے کہ ورزش کرے۔ ورزش کرنے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے بھوک بھی زیادہ بڑھتی ہے۔ نہار منہ ایک گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر سینے میں جلن ہو تو سبز الائچی کھانے سے فائدہ ہوگا۔ سرسوں کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے دماغ کی رگیں تیز ہو جاتی ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی کو فوری دور کر دیتا ہے۔ نہار منہ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو اسے چاہیے کہ کبھی پیشاب کو نہ روکے۔ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے اور اس سے مثانہ پھٹنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور ہمیشہ پیٹ صاف رہے گا۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے 1000 درجے بہتر ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھانے کے لیے اور کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے لیے کیلا کھانا بے حد فائدہ مند ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا وہ دودھ کے ساتھ سونٹ استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دانت پیلے ہوں یا دانتوں کا درد ہو تو انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں کچھ نمک شامل کریں اور دانتوں پر لگائیں۔ اس سے دانتوں کا درد بھی ختم ہوگا اور دانت بھی صاف ہو جائیں گے۔ جو لوگ جوان رہنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کریں کیونکہ ٹھنڈی چیزیں بندے کو جلدی بوڑھا کر دیتی ہیں۔ انڈوں کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں۔ اپنے پودوں اور گملوں میں ڈال دیں۔ روزانہ نہار منہ مچھلی کھانے سے 17 سال جیسی طاقت آ جاتی ہے۔ کھانے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے دانتوں کے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ میں کلونجی کا پاؤڈر ملا کر پی لیں۔ دمہ کی اور سانس کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ زیادہ بے وقوف اور زیادہ سمجھدار میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو زیتون کا تیل کانوں میں ڈال دیں۔ جسم کی کمزوری ختم کرنی ہے تو اس کے لیے دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے بہترین انتقام ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلے کھایا کرو۔ اسٹرابری سے دانت صاف کریں۔ اسٹرابری کے اندر دانتوں کو صحت مند اور سفید کرنے والے قدرتی اجزاء موجود ہیں۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوار دیتا ہے۔ جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ نظر کی کمزوری ہے تو آپ آم کھایا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی آپ کے گھٹنے میں درد کی تکلیف اور شکایت نہیں ہوگی۔ صبح نہار منہ اٹھ کر جامن کھایا کریں، بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہفتے میں 2 بار اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف کیجیے۔ زندگی بھر آپ کے دانت کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ لیموں اور پودینے کا رس ملا کر پینے سے
ہاضمہ اچھا ہو جاتا ہے۔ کیلا بدن کی توانائی میں اضافہ کرتا ہے۔ جو بھی دوائیاں زبان کو کڑوی لگنے لگ جائیں تو جان لو کہ ان کے اندر صحت اور خوبصورتی کے ہزاروں ذخائر موجود ہیں۔ یوگا کرنے سے آپ شوگر اور موٹاپے کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پسی ہوئی سونف اور پسی ہوئی کلونجی پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ کلونجی کا استعمال شوگر کو بہت جلدی کم کر دیتا ہے۔ کلونجی کا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے اور وٹامن سی جاپانی پھل میں پایا جاتا ہے۔ جاپانی پھل کھانے سے معدہ تندرست رہتا ہے اور انسان بہت سی بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ مچھلی کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی بھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی اور ایسے بندے کا وزن بھی کبھی نہیں بڑھتا۔ مچھلی کے استعمال کرنے سے جلد چمکدار ہو جاتی ہے، بال لمبے ہوتے ہیں، پلکیں لمبی ہوتی ہیں۔ ہفتے میں 2 بار مچھلی کا استعمال ضرور کیا کرو۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، اس سے کبھی سانس نہیں پھولے گا۔ چہرے پر چقندر کا چھلکا لگانے سے کبھی آپ کو کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ ہیز کا درد ہو تو انار دانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لو، سکون کی اور بہتر نیند آئے گی۔ جو کھانے کے فوری بعد سو جاتے ہیں ان کے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے جسم کی تھکاوٹ میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہو جائے وہ سرسوں کے تیل کو بدن پر مالش کریں اور روزانہ کھجوریں کھایا کریں، اس سے خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کھانا بناتے وقت کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ دودھ پینے کے بعد بند گوبھی استعمال کرنے سے ہیضہ ہو سکتا ہے۔ شکر قندی کھایا کرو، اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن شکر قندی کھانے کے بعد کوئی بھی مشروبات نہ پئیں۔ رات کے وقت کھجور کا دانہ کھا لینے سے زندگی بھر معدے کا کینسر نہیں ہوتا۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہوتا ہے۔ تنہائی انسان کے لیے اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنا کہ ایک دن میں 10 سگریٹ پینا۔ اندھیرے میں سونے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ انڈے کا ابلا ہوا پانی ضائع مت کریں، بلکہ اپنے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی جھریوں کو غائب کر دیتا ہے۔ جو لوگ گنجے ہو رہے ہیں یا پھر سر کے بال بہت زیادہ گرتے ہوں تو وہ مولی کا رس سر میں لگا لیں، اس سے نئے بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ کھیرا کھانے سے پیشاب کی جلن میں کمی ہوتی ہے۔ رات کو سوتے وقت 2 عدد ہریڑ کا مربع نیم گرم دودھ کے ہمراہ لیں، جوڑوں کے درد سے مکمل نجات مل جائے گی۔ حاملہ عورتیں کافی پینے سے بچیں ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ اپنی جوانی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی پی لو، اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے۔ بالوں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر بالوں کی جڑوں تک لگائیں، اس سے بالوں کی خشکی ختم ہو جائے گی اور آپ کے بال لمبے بھی ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک اور موٹاپے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کا دماغ بھی کمزور ہوتا ہے۔ کم کھایا کرو، سانس کی بیماری نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی آپ جلدی بوڑھے ہوں گے۔ جو لوگ زیادہ کھاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ کدو کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ کدو کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اگر دانت ٹیڑھے ہوں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کریں، اس سے ٹیڑھے دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ دل کی بیماریاں دور کرنے کے لیے دیسی گھی کھایا کریں، چنے کی دال استعمال کریں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ روٹی کے ساتھ دہی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے آپ کے دانت چمک جائیں گے اور دانتوں کی پلاہٹ اور میل کچیل صاف ہو جائے گی۔ تربوز کھانے سے پاخانہ سیاہ نہیں آتا۔ اگر سالن میں مرچیں زیادہ پڑ جائیں تو سالن کے اندر دہی پھینٹا ہوا 2 سے 3 چمچ ڈال دیں، مرچیں کم ہو جائیں گی۔ یا پھر ایک کٹا ہوا آلو ڈال دیں۔ روزانہ رات کو دودھ پی کر سونا، اس سے رنگ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جس کو ہنستے وقت آنسو آ جاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر میں اکثر درد رہتا ہے تو پالک بالکل نہ کھائیں، اس سے سر کا درد مزید بڑھ جائے گا۔ آم چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور انسان کی عمر بڑھتی ہے۔ جس گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ ہو وہاں پر مکھیاں کبھی نہیں آتی۔ بکری کے دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بخار اتر جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کو خون کی کمی ہے۔ اگر آپ ڈپریشن سے نجات چاہتے ہیں تو نہار منہ گرم پانی پی لیا کرو، ڈپریشن دور ہو جائے گا اور وزن بھی کم ہو جائے گا۔ پیاز کی خوشبو سونگھنا دماغ کو طاقت دیتا ہے۔ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو منہ دھوتے وقت چہرے پر کھیرے کا رس لگا لیا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کو کھانا کم سے کم کھایا کرو۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول گئے ہو اور یاد نہ آ رہا ہو تو درود شریف کا ورد کرو، آپ کو بھولی ہوئی چیزیں ضرور یاد آ جائیں گی اور آپ کی یادداشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ مثانے کی تکلیف ہو یا بار بار پیشاب آتا ہو تو ہریڑ کا مربع استعمال کرو۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپاگول کا چھلکا کھا لینے سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اپنے دماغ کو بہتر رکھنا ہے تو 8 گھنٹے کے لیے نیند ضرور پوری کیا کریں۔ ہلکے رنگ کا لباس پہننے سے جلد خوبصورت اور نرم ہو جاتی ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو ایسے لوگ دودھ میں سونف ڈال کر کھا جائیں۔ مکڑی کا جالا گھر سے ہٹانے سے گھر میں دولت آتی ہے۔ گوبھی زیادہ کھانے سے جلد نہیں لٹکے گی۔ دانت کے درد میں الائچی والی چائے پی لو۔ روزانہ کچی ادرک کے استعمال سے بڑھتی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان نظر آتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ پینے سے جتنا چاہے دن بھر کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ شربت سندل پانی کے ساتھ پی لیا کرو، سانس پھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ صبر کا تعلق خاموشی سے ہوتا ہے جس کا شور صرف اللہ جانتا ہے۔ گرم روٹی کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے اور اس سے زبان جلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے پرہیز کیا کرو۔ پانی ایک گھونٹ میں مت پیا کرو کیونکہ ایسا کرنا جگر کے درد کا باعث بنتا ہے۔ زیتون کا تیل شیشی میں ڈال لیں، رات کو سرمے والی سلائی سے آنکھوں میں لگائیں، نظر تیز ہو جائے گی، آنکھیں چمکدار ہوں گی اور پلکیں لمبی ہو جائیں گی۔ پرندوں کو آزاد کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین لیتا ہے۔ زندگی بھر پیشاب کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ دودھ میں کھجوریں ڈال کر ان کا جوس بنا کر پینے سے اس سے مثانے کی جلن ختم ہوگی اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ گلاب کے پھولوں کی پتیاں چبا لینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ جلتی ہے ان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ میٹھا کھا کر ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دانت جلدی گر جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا شکر واجب ہو جاتا ہے اور اللہ نے اس کو شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی۔ رزق کی تنگی جڑ سے ختم کرنے کے لیے دسترخواں پر جب بھی روٹی کا ٹکڑا گرے اسے فوراً اٹھا کر کھا لو۔ خوشبو بینائی کی کمی کو دور کرنے میں مفید ہے اور اچھی خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے آپ کو بخار ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔
اگر کسی کو ٹانگ ہلانے کی عادت ہو تو سمجھ جائیں کہ اس کا دماغ کمزور ہو سکتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کے ناخنوں کو آپس میں رگڑنے سے ٹینشن ختم ہوتی ہے، بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور معدہ کبھی کمزور نہیں ہوتے۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ کے اندر چھہارے ڈال کر پی لو۔ روزانہ رات کو سورہ ملک پڑھ کر سونا آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا چکر آتے ہو یا پھر سر کی خشکی ہو، دماغ کی کمزوری ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناف میں سرسوں کا تیل لگایا کریں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی آواز کو خوبصورت اور سریلا بنانا چاہتے ہیں تو صبح کے وقت شہد کو نیم گرم پانی میں ملا کر پی لیا کریں، اس لیے آپ کا گلا بھی صاف ہو جائے گا اور اس سے وزن بھی کم ہوگا۔ کچے پھل کھانے سے بال نہیں جھڑتے۔ دودھ میں چھوٹی مکھی کا شہد ڈال کر پی لینے سے چہرے کی شادابی 80 سال تک برقرار رہے گی۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی آواز گھر سے باہر جائے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں اور اس سے مردانہ کمزوری کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بکری کا دودھ روزانہ مٹی کے برتن میں پیا کرو، اس سے دماغ کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ کھانے پینے کی کوئی بھی چیز اگر زیادہ گرم ہو تو اسے پلاسٹک کے برتن میں مت ڈالیں ورنہ اس سے کینسر کی بیماری لگ سکتی ہے۔ اگر آپ موٹے اور صحت مند ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح کو نہار منہ کھا لیں، اس سے آپ موٹے ہو جائیں گے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ مرغی کی چربی اور روغنی بادام خالصاً ہم وزن ملا کر لگاتے رہا کرو، یہ پلکوں کو بڑا اور گھنا کر دیتا ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے پاؤں پر تیل کی مالش کر کے سویا کریں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیں، چہرہ 20 سال جیسا جوان نظر آئے گا۔ بدن پر سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو، اس سے مچھر کا ڈنک اثر نہیں کرتا۔ جس عورت کا چہرہ گول اور بڑی آنکھیں ہوں، ایسی عورت کے شوہر ان کے لیے بہت وفادار اور محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اپنی بیوی کو ہر ممکن خوشی دیتے ہیں۔ جس عورت کی گردن لمبی اور پتلی ہو، ایسی عورت سے شادی کرنے والا مرد چاہے وہ نوکری کرتا ہو یا کاروباری ترقی پاتا ہو، ایسا شوہر سیر و تفریح کے ساتھ کھانے پینے کا بھی شوقین ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بے خوابی کی شکایت ہو تو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی سے غسل کر لو، نہایت ہی پرسکون نیند آئے گی۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ پہلے اجوائن کا سونف اور 1 چمچ پانی کے ساتھ دن میں 1 مرتبہ استعمال کرنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپاگول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ کیلے کے چھلکے کی چائے بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں ہو جاتا ہے۔ انار کے بیجوں کو کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ 7 دن 1 دانہ انجیر کا روزانہ کھائیں، جسم میں گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی، آپ کا جسم طاقت سے بھر جائے گا۔ کھجور کی گٹلی کو جلا کر اس کی راکھ چاٹنے سے پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ دور کی نظر کمزور ہے تو رات کو جامن کا پتا آنکھوں پر رکھ کر سو جائیں، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں، یاد نہیں آ رہی تو درود شریف کا ورد کریں، آپ کو بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جائیں گی اور آپ کی یادداشت بھی مضبوط ہوگی۔ پالک کھانے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ جس کے سر میں درد ہو تو وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ ناک پر تیل لگانے سے ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ جس کی آواز بیٹھ جائے تو وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ نیند میں کھراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈالو،
زندگی بھر کھراٹے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ تندرست رکھنا چاہتے ہو تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کرو۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا، نظر تیز ہوتی ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے۔ شکریہ۔